السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورہ پیر، کراچی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسند احمد اور سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور آپ اکثر وہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پر اور تذکیراً وہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اس کے راوی صحابی رسول ابو نجیح ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ ایک روز ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا مؤثر اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جسے سن کر تمام صحابہ رو پڑے اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے خطبے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اور اکثر جب آپ واعظ فرماتے تو صحابہ رو دیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے خطبوں میں ایک خطبہ بھی ایسا آپ نہیں لا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنسایا ہو، یا آپ چاہتے ہوں کہ صحابہ ہنسیں۔ رونے کا اور رلانے کا ذکر بار بار ملتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ کا فرمان ہے کہ انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں تمہیں ابھی تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لاؤں اور جہنم سے دور اٹھا کے پھینک دوں۔ تمہاری خواہش جہنم میں گرنے کی ہوتی ہے، اور میری خواہش جہنم سے بچانے کی ہوتی۔ اگر ایک واعظ اسی اسوہ کو ذہن میں رکھے، واعظ کہتے ہوئے
تو کبھی وہ ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بڑا مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا، جسے سن کر صحابہ رو دیے اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص نے خطبہ کے بعد ہمت کر کے کہہ دیا کہ کأنہ موعظۃ مودع فأوصنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے۔ اتنا مؤثر اور بلیغ خطبہ، لگتا ہے کہ آپ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو بعض ارشاد فرمانے کا موقع نہیں ملے گا۔ فأوصنا، اگر یہ تصور کر لیں کہ آخری وقت آ پہنچا تو ہمیں وصیت کر دیجیے، آخری پیغام دے دیجیے جو پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ہو، اور جو ان کی استقامت اور راہ ثواب پر قائم رہنے کی اساس ہو، تو ہمیں کوئی وصیت کرتے جائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشہ نصیحت اور وصیت کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور یہی ایک مربی اور مرشد کا حکیمانہ انداز ہوتا ہے۔ آپ فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا، اگر میری وصیت جاننا چاہتے ہو تو وہ 4 چیزیں ہیں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ہر وقت متقی بن کر رہو اور تقوی اختیار کیے رہو، ظاہر و باطن تم پر تقوی کا رنگ ہو۔ یہ میری وصیت ہے، پہلی وصیت۔ بلکہ بعض احادیث میں یوں بھی آتا ہے کہ فی السر والعلن، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہر خلوت اور جلوت میں، تنہا ہو تو بھی متقی بن کر رہو، اور لوگوں کی مجلس میں ہو تو بھی تقوی اختیار کیے رہو۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، وہ جہاں بھی چلا جائے تقوی کے ساتھ رہ، گھر میں ہو تو بھی، دکان میں ہو تو بھی، مسجد میں، بازار میں، سفر میں، حضر میں، تقوی کے ساتھ رہو۔ یہ بڑی جامع وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام اولین و آخرین کو فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے جس قوم کو کتاب دی، جس قوم کو کتاب دی، اسے بھی اور تمہیں بھی ایک ہی وصیت دیتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اپنے اوپر کتاب و سنت کی تنفیذ کر لو، جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو۔ ہر مقام پر رہنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام گھر میں کیسے ہوتے تھے تم بھی ویسے بن کر رہو، بازار میں کیسے ہوتے تھے تم بھی ویسے بن کر رہو، مسجد میں آپ کا اسوہ کیا تھا اور تعامل کیا تھا تم بھی وہی اختیار کرو، سفر میں، حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت کیا تھی تم اسے اپناؤ، یہ تقوی ہے۔ دوسری وصیت یہ فرمائی، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اور تم اپنے حکمران کی، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی سمع اور اطاعت کرو،
اس کی بات سنو اور اس کو قبول کرو اور اس کی اطاعت کرو. خواہ تمہارا حاکم حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو، خواہ تمہارا حاکم حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو جس کا سر منقے کی طرح ہو. بس اصل بات یہ ہے کہ وہ تمہارا حاکم ہے، تم اس کی سمع اور اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، عصیان امر نہ کرو. یہ دوسری وصیت ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں. اب قیامت تک جو امت کے معاملات اور امت کی اصلاح کا مدار ہے وہ دو جہتیں ہیں. ایک جہت علماء کی ہے اور دوسری جہت حکام وقت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بھی. اولو الامر کی دو تفسیریں ہیں، اولو الامر علماء ہیں اور اولو الامر حکام ہیں. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی بھی مسئلے میں، خواہ وہ اختلاف علماء سے ہو یا وہ اختلاف حکام سے ہو، اسے تم لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. فوراً سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ. اس اختلاف میں کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے اسے قبول کر لو. اختلاف ہونا عین ممکن ہے، مگر اختلاف کا باقی رہنا معیوب ہے. اسے حل ہونا چاہیے اور فوری، کیونکہ تمہارے بیچ اللہ تعالیٰ کی وحی کا نور موجود ہے جو قیامت تک موجود رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کتاب و سنت کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لن یزال فیکم، کہ قرآن و حدیث تم میں ہمیشہ موجود رہیں گے اپنی اصل شکل میں. یہ جب موجود رہیں گے تو اختلاف کا باقی رہنا چہ معنی دارت. بس فوراً جمع ہو جاؤ اور محل اختلاف کا تعین کرو اور اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور فوراً مسئلے کو حل کر کے اٹھ جاؤ تاکہ امت کا قوام اور اصلاح کا جو ایک مدار ہے وہ قائم رہے. یہ شریعت کی ہدایت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں اس قسم کے فرامین ارشاد فرما گئے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں یہ جملے بھی تھے کہ ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَقِیمُوا صَلَاتَکُمْ وَصُومُوا شَہْرَکُمْ وَأَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُمْ وَأَطِیعُوا أُمَرَاءَکُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّکُمْ. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی نمازیں قائم رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مال کی زکاتیں ادا کرتے رہو اور اپنے حکام کی فرمانبرداری کرتے رہو. اگر تم یہ کام انجام دیتے رہو گے تو تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہاں شریعت نے حکام کی اطاعت کو مقید کیا ہے کہ یقودکم بکتاب اللہ وسنت رسولہ. اگر تمہارا حاکم تمہاری قیادت کتاب و سنت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی سمع و اطاعت ہے، اور اگر وہ کتاب و سنت کے ساتھ نہیں کرتا تو اس کی بات سن لو لیکن قبول نہ کرو. فرمایا کہ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اس امر میں جائز نہیں ہے جس میں
خالق کی نافرمانی بن رہی ہو، کسی ایسے مسئلے میں آپ اگر کسی حاکم کی اطاعت کریں اور وہ خالق کی نافرمانی بن رہی ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ حکام کی اطاعت کرو اپنے خالق کی اطاعت میں، اور ان کی اطاعت رب العزت کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ لیکن صرف اطاعت سے گریز کرو، ان کے معاملے کو فتنہ میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرو اور علم بغاوت بلند کرنے کی کوشش نہ کرو۔ شریعت نے اس تعلق سے بڑے واضح احکام دیے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج شبرا مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے حاکم میں کوئی بھی غلط چیز دیکھے اور ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ صبر سے کام لے، اور یاد رکھو کہ جو شخص اپنے حاکم کے دائرے سے ایک بالش باہر نکلے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اور فتنہ قائم کرتے ہوئے ایک بالش بھی دور ہٹے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ایک اور حدیث مسلم کی، نبی علیہ السلام سے سوال ہوا ان قامت علینا الامراء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پر ایسے امراء مسلط ہو جائیں یسألون حقهم ویمنعون حقنا، جو ہم سے اپنے ایک ایک حق کو طلب کر لیں، حاصل کر لیں، جو ان کے حقوق ہیں ایک ایک کر کے ہم سے وصول کر لیں، لیکن یمنعون حقنا، لیکن جو ہمارے حقوق ہیں وہ ادا نہ کریں، ہمیں کوئی حق نہ دیں، اپنے سارے حق وصول کر لیں، اس طرح وہ ظلم اور بربریت کا ارتکاب کریں اور انتہائی نا منصفانہ رویہ ہم پر مسلط کر دیں، اپنے ایک ایک حق کو وصول کر لیں اور ہمارا کوئی حق ادا نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام یہ سوال سن کر غصے سے بھر گئے، کیونکہ اس سوال کا منشا یہ تھا کہ ہم اپنے حق حاصل کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں اور نافرمانی کا علم بلند کر دیں، یہ کہنے والے کا مقصد تھا۔ آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے اس سوال کو نظر انداز کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ ہمت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس سوال کا جواب دے دیجیے، اگر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے ایک ایک حق وصول کریں اور ہمارا کوئی حق ادا نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی، نصیحت دی اور فرمایا اسمعوا واطیعوا، اس صورت میں بھی تم پر فرض ہے کہ ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی نہ کرو، عالم بغاوت اور عالم خروج بلند نہ کرو، بلکہ جو ان کی ایک سلطنت کا دائرہ ہے اس کے اندر رہو اور اس سے باہر نہ نکلو۔ اسمعوا واطیعوا فعلیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، بس اپنے آپ کو ایک بات سمجھا لو کہ جو چیز انہیں دے دی گئی وہ اپنی چیزیں ادا کریں گے، اور جو ان کو اللہ نے جس راہ پر لگا دیا اس راہ پر وہ چلیں گے، اور اللہ نے تمہیں جس راہ پر لگایا اس راہ پر تم نے چلتے رہنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک قیادت تفویض کر دی، اس قیادت میں جو ان کا کردار ہو، جو ان کا اخلاق ہو، وہ اللہ نے ان کو دے دیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس قائد کی رعیت بنا دیا۔ تمہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ اور سمع و اطاعت کے ساتھ، نہ کہ کسی فتنہ کے ساتھ، اور جو کردار انہیں سونپا گیا ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ صحیح ہوگا تو اللہ کے ہاں اجر پائیں گے، غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ وہ جواب دہی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ابو مریم الازدی کی۔ ابو مریم الازدی نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے امیر معاویہ کے دور میں رضی اللہ عنہما
یہ حدیث ان کو سنائی کہ اے امیر المومنین، میں نے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے، من اللہ من امور المسلمین شیئا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب اللہ دون حاجته وخلته وفقره یوم القیامہ۔ اللہ تعالی جس شخص کو بھی میری امت کے معاملات سونپ دے، حکومت دے دے، منصب دے دے، عہدہ دے دے، اور وہ شخص میری امت کے کی جو ضرورتیں ہیں، ان کی حاجات ہیں، اور جو ان کا فقر ہے اور جو ان کا احتیاج ہے، ان کے ورے چھپ جائے اور وہ ادا نہ کرے، امت تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، مگر وہ ان کے فقر کو دور نہیں کرتا اور ان کی حاجات کو دور نہیں کرتا، احتجب اللہ دون حاجتہ وفقرہ وخلتہ، کل جب قیامت کا دن ہوگا اس دن یہ راعی، یہ حاکم بڑی اس کی حاجتیں اور ضرورتیں ہوں گی، اور بڑے یہ قحط اور فقر میں ہوگا، اور اللہ تعالی اس کی حاجتیں اور ضرورتیں اور اس کے فقر کو پورا کرنے سے چھپ جائے گا کہ تو دنیا میں چھپ گیا تھا اور میں آج قیامت کے دن تیری کوئی حاجت پوری نہ کروں گا اور تیرا کوئی فقر دور نہ کروں گا۔ دنیا کی حاجتیں پھر بھی پوری ہو سکتی ہیں اور دنیا کا فقر پھر بھی دور ہو سکتا ہے، دور نہ بھی ہو اس کا دورانیہ ہی کتنا ہے، چند سال صبر اور برداشت، لیکن قیامت کا فقر اور قیامت کی حاجت اگر پوری نہ ہو ہوئی، یہ شخص بڑا خسارے میں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ابو مریم ازدی نے امیر معاویہ کو سنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس قدر گھبرا گئے اور خوف میں آ گئے کہ انہوں نے باقاعدہ لوگ مقرر کر دیے کہ تم گلیوں میں گھومو پھرو کہ میری رعیت میں کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی فقیر تو نہیں ہے، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، ان کے مسائل میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں ان کے فقر کو دور کروں اور ان کی حاجتوں کو دور کروں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکام کو جس راہ پر لگایا اس راہ پر وہ چل رہے ہیں، اچھا ہو تو اجر کے مستحق ہیں، برا ہو تو مسئولیت ہوگی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقام دے دیا تم اس پر چلو، صبر کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، تمہیں اللہ کے یہاں اس صبر کا صلہ ملے گا۔ اور اگر تم بے صبر بن گئے اور تم نے علم بغاوت بلند کر دیا تو پھر تم اپنی حدود سے تجاوز کر جاؤ گے، اور اللہ کے ہاں تمہیں اس کی جواب دہی ہوگی اور جواب دینا ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیار ائمتکم الذین تحبونہم یحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنون علیہم ویلعنون علیکم۔ تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جو تم سے محبت کریں، جن کے دلوں میں تمہارا ترس ہو، تمہاری شفقت اور محبت ہو، اور تم ان سے محبت کرو اور تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں۔ یہ بہترین حاکم کی علامت ہے۔ اور بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تمہارے دلوں میں ان کی عداوت ہو اور ان کے دل میں تمہاری عداوت ہو، تم ان پر لعنتیں برساؤ اور وہ تم پر لعنتیں برسائیں، یہ بدترین حاکم۔ تو ایک سائل نے سوال کیا، افلا ننابذہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ برے حکام ہم پر مسلط ہوں تو کیا ہم ان سے بغاوت اختیار نہ کریں، ان سے اقتدار چھین نہ لیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان سے خروج اختیار نہ کریں، جس کو آج سول نافرمانی کہا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز ادا کرتے ہیں اس وقت تک نہیں، جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت تک نہیں،
ایسے حکام جن کے دل میں تمہارا بغض ہے، دشمنی ہے، اور تم ان سے بغض رکھتے ہو، تم ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، تم ان پر لعنتیں برساتے ہو، وہ تم پر لعنتیں برساتے ہیں، ایسے حکام سے بھی تم نے بغاوت اختیار نہیں کرنی، خروج اختیار نہیں کرنا جب تک وہ نماز ادا نہ کرے، جب تک وہ نماز ادا کرتے رہتے۔ اچھا، اگر وہ نماز ادا نہ کرتے ہو پھر بغاوت جائز ہے؟ نہیں، شریعت کے نصوص کو اکٹھا کرو، اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ کسی ظاہری کفر کا ارتکاب نہ کرے، ایسا ظاہری کفر جس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس واضح دلیل، جو کفر کسی تعویل سے ثابت نہ ہوتا ہو بلکہ صریح نصوص سے ثابت ہوتا ہو، جب وہ کسی کفر بواح کا اور کفر ظاہری کا ارتکاب کریں پھر خروج بنتا ہے۔ تو اگر وہ کسی کفر بواح کا ارتکاب کریں پھر خروج اختیار کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ پھر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ خروج کی شکل میں تمہارے پاس مقاومت کی طاقت ہے، مقابلے کی طاقت ہے، حاکم وقت بڑے وسائل سے مالا مال ہوتا ہے اور بڑی قوت سے ہمکنار ہوتا ہے، وہ وسائل تمہارے پاس ہیں، وہ طاقت تمہارے پاس ہے، مقاومت اختیار کر سکتے ہو۔ اگر اختیار نہیں کر سکتے تو خروج نہ کرو، اور اگر اختیار کر سکتے ہو، مقاومت ہے، طاقت ہے، پھر جائز ہے؟ نہیں۔ پھر دو چیزیں سوچنی ہیں، ایک یہ کہ اس صورت میں اگر ہم خروج کا راستہ اپنائیں گے تو اس میں مصلحت ہے یا فتنہ ہے؟ اس میں لوگوں کے حقوق تلف اور پامال تو نہیں ہوتے، لوگوں کی زندگی معطل تو نہیں ہوتی، اور لوگ پریشان حالی کا شکار تو نہیں ہوتے۔ اگر فتنہ ہو اور لوگوں کے حقوق کا تعطل بنتا ہو اور ایک قتل و غارت گری کی شکل بن جائے تو پھر بھی خروج جائز نہیں ہے، بل فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ چند نصوص آج کے دور میں بڑے قابل غور ہیں۔ آج ایک فتنے کی شکل جو ہے وہ قائم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جمہوری نظام، جمہوری نصاب، اس میں کوئی مہر لائق تحسین نہیں، خواہ وہ ایوان اقتدار میں ہو یا وہ حزب اختلاف ہو۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ صادق اور امین کہیں اور جس پر شرعی مواصفات پوری آتی ہوں۔ اور پوری کیوں آئیں؟ جمہوری نظام ہی ایک باطل نظام ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اور سب سے بڑا آج جمہوری نظام کا فساد یہ ہے کہ جمہوری نظام میں ایک تو قوت مقتدرہ ہوتی ہے جس کو آپ اقتدار کی قوت کہتے ہیں، حکومت وقت کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حزب اختلاف ہوتی۔ حزب اختلاف کا وجود شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ دین کسی حزب اختلاف کے تصور کو پیش نہیں کرتا۔ دین اسلام میں حکومت کے مقابلے میں کوئی حزب اختلاف نہیں ہوتی، شورا ہوتی ہے۔ شورا میں بیٹھ کر ڈٹ کے بات کرو، اور حکومت کی پالیسی کو غلط ہو ڈٹ کے بولو۔ اسی معنی میں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کرو۔ یہ سامنے بیٹھ کے ادا کرنا ہے، نہ کہ سڑکوں اور چوکوں پر، نہ کہ ممبر و محراب پر۔ یہ بات شرعی مقاصد کے خلاف ہے اور ایک حاکم کی ہیبت کو کم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ چیز نصیحت نہیں بنتی بلکہ تعییر بنتی ہے۔ اس میں آپ اس کی انا کو جھنجھوڑتے ہیں جس کا کبھی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے زیادہ ہیبت اور عزت حاکم وقت کی ہوتی ہے۔ حاکم باہر نکلتا ہے ایک جلوس کے جلو میں، اس کے آگے بھی گاڑیاں، پیچھے بھی گاڑیاں۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک حاکم کی ہیبت لوگوں پر عیاں ہونی چاہیے اور اس کے قانون کی ہیبت لوگوں پر واضح ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کی حدود ہو، لیکن ایک شخص اگر چوکوں چوراہوں پر
اسٹیجوں اور محرابوں اور ممبروں پر کھڑا ہو کر حاکم کے خلاف بات کرے گا، یہ شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تم نے اپنے امیر میں، حاکم میں کوئی غلط چیز دیکھی تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بازو کو پکڑ کر اس کو ایک طرف لے جاؤ اور اس غلطی پر اس کا انتباہ کرو اور اس کو متنبہ کرو۔ برسر اعلان جو ہے وہ بولنا، چیخنا چلانا، یہ شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ ہمارے سامنے سلف صالحین کی مثال موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حکومت کے ایک کتاب و سنت کے خلاف اقدام کی مخالفت کی، حکومت کا فتویٰ یہ تھا کہ زبردستی کی طلاق جائز، جس کا معنی یہ ہوا کسی کی بیوی خوبصورت ہو اور کسی حاکم کو پسند آ جائے، وہ اس کو بلا کر کلاشن کوف کے زور پر اسے طلاق کا کہے اور وہ ڈر کے طلاق دے دے تو یہ طلاق جائز ہوگی، تاکہ یہ طلاق نافذ ہو جائے اور اس کی بیوی اس کی زوجیت سے باہر آ جائے اور وہ اس سے نکاح کرے، لہذا زبردستی کی طلاق جائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس فتوے کے خلاف ڈٹ گئے اور آپ نے فرمایا کہ طلاق المکرہ لا یجوز، زبردستی کی طلاق جائز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے، لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، اغلاق میں زبردستی میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ اطاق ہوتا ہے، اطاق غلام کو آزاد کرانا، نہ اطاق جائز ہے نہ طلاق جائز ہے۔ اس کے خلاف آپ ڈٹ گئے، آپ کو سزائیں دی گئیں، گرفتار کیا گیا، کوڑے مارے گئے، حتیٰ کہ اس امام وقت، اس محدث وقت جس کا لقب امام دار الہجرہ، مدینہ کا امام، نبی علیہ السلام کی ہجرت کے مستقر کا امام، اسے ذلیل کیا گیا اس طرح کہ جیل سے باہر نکال کر منہ کالا کیا گیا اور ایک گدھے پر بٹھا کر حکم دیا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں ان کو گھماؤ اور پھراؤ تاکہ دنیا ان کی ذلت کا مشاہدہ کرے۔ چنانچہ گدھے پر بٹھایا گیا، منہ سیاہ کر کے، اور مدینے کی گلیوں میں ان کو گھمایا اور پھرایا گیا۔ مسجد نبوی کے وارث، یہ ان کی اہانت کی گئی۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑے صبر و استقلال سے اس فتنے کو برداشت کرتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جب ایک بھرے بازار میں پہنچ گئے اور ایک جمع غفیر جمع ہو گیا تو اپنی سواری پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس الاشجعی الانصاری وانا اقول طلاق المکرہ لیس بشیء۔ لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں امام مالک ہوں، آپ کا امام اور مسجد نبوی کا امام اور اس منبر کا وارث، اس مسند کا وارث میں مالک ابن انس ہوں، اور میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں پیغمبر اسلام کے فرمان کے پیش نظر یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ زبردستی کی طلاق جائز نہیں۔ آپ اگر ایک حکم دے دیتے بغاوت کا کہ لوگوں تم اکٹھے ہو، علم بغاوت بلند کر دو اور تم نافرمانی اختیار کر لو، تو لوگ تو آپ کے حکم کے منتظر تھے، لیکن نہیں، اس طرح برسر عام حکام کی اہانت شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ اتنی بات کر کے اور اپنا کلمہ حق کہہ کر آپ بیٹھ گئے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، ان کے دور میں حکام وقت نے ایک فتویٰ نافذ کیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل اس فتوے کے خلاف ڈٹ گئے اور فرمایا کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ آپ کو پکڑا گیا، طویل قصہ ہے، جیل میں ڈالا گیا اور بڑے کوڑے برسائے گئے، لہو لہان کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ ایک بار رہائی کے بعد ہم نے اپنے والد سے پوچھا کہ ایک وقت میں آپ پر کتنے کوڑے مارتے تھے؟ فرمایا کہ میں گنتا نہیں تھا، لیکن ایک دن میں نے گنتی شروع کی، 38 کوڑے گنے، پھر میں بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے علم نہیں کتنے کوڑے مارے، میں چھوڑ دیا، لیکن ایک وقت میں 38 کوڑے مجھے انہوں نے مارے، اور کوڑے مارنے کا انداز یہ تھا
کہ 10 جلاد مقرر ہوتے، ایک جلاد تازہ دم پوری قوت سے ایک کوڑا مارتا اور پیچھے ہٹ جاتا، پھر دوسرا آ جاتا. اس طرح امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل پر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم 3 بادشاہتوں تک قائم رہا. ایک حاکم آیا وہ مر گیا، دوسرا آیا وہ مر گیا، تیسرا آیا وہ مر گیا. 3 حکام کا ظلم آپ نے برداشت کیا، لیکن حکام کے خلاف فتویٰ بازی نہیں کی، کلمہ حق بلند کیا. لوگ کوڑے مارتے، فرماتے ایذونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ. اگر میرے سر کو جھکانا ہے تو بڑا آسان کام ہے، مجھے کتاب و سنت کی دلیل دے دو، میں مان جاؤں گا، کوڑوں سے نہیں مانوں گا. کتاب و سنت کی دلیل پیش کر دو، میں قبول کر لوں گا. 3 بادشاہتیں ختم ہو گئی. امام احمد بن حنبل کو مارتے مارتے اور پیٹتے پیٹتے صبر کیا. امام احمد بن حنبل کا قول ہے لو كانت لی دعوۃ مستجابہ لجعلتها لامیر المؤمنین. اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مستجاب دعا دے دے کہ تم دعا کر لو وہ قبول کر لوں گا، تو میں وہ دعا خود کرنے کی بجائے اپنے امیر کو دے دوں گا. کون امیر؟ جو پشت پر کوڑے مار رہا ہے. کون امیر؟ جس نے قید و بند کی صعوبتوں میں جھونک ڈالا. اللہ اکبر. یہ ہمارے سلف کا موقف، ان کا صبر اور ان کا عقیدہ. جیسا بھی ظلم ہو لیکن برسر عام فتنہ بھڑکانا اور ان کی نافرمانی کا اعلان کرنا اور لوگوں کو اکسانا، یہ سلف صالحین کا موقف نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اہان السلطان اہانہ اللہ. جو وقت کے حاکم کی اہانت کرے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا اور اللہ اس کو رسوا کر دے گا. لیکن یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا کہ ہماری سیاسی بساط میں کوئی مہرہ صادق و امین نہیں ہے اور کوئی لائق تحسین نہیں ہے. لیکن اب حکومت بن چکی، جیسے بھی بنی، اور امر مستقل ہو چکا، نظام چل رہا ہے، تو اس کو چلنا چاہیے. اس طرح فتنے بھڑکا کر جو سول نافرمانی پر اکسانا اور خروج اور بغاوت کا علم بلند کرنا شرعی مقاصد کے خلاف ہے. حکام وقت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرما دے گا، یا اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اللہ انہیں اپنے سائے میں لے لے گا. ان میں پہلا انسان الامام العادل، وہ حاکم جو حکومت سنبھال کر عدل سے کام لے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں اور اپنی رعیت کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص راعی ہے، حاکم ہے، اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الامام راع ومسئول عن رعیتہ. وقت کا حاکم جو ہے وہ بھی راعی ہے، اور اس کی پوری رعیت، اس کی مسئولیت اور ذمہ داری اس کے سر پہ قائم ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کی جواب دہی ہوگی اور باز پرس ہوگی. ہر شخص کسی نہ کسی طور راعی ہے، اور اس کی رعیت میں کوئی نہ کوئی فرد آتا ہے. 1 آئے، 2 آئے، 10 آئے، 1000 آئے، لاکھوں یا کروڑ آئے، مگر یہ مسئولیت ہے، اور یہ مسئولیت قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی، اور اس کے بارے میں بڑی باز پرس ہوگی اور بڑی جو ہے وہ جواب دہی ہوگی. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انکم ستحرصون علی الامارہ وانھا تکون ندامۃ یوم القیامہ. کہ تم ان قریب ایک دور آئے گا تم حکومت، منصب اور اقتدار کی بڑی حرص کرو گے، اس کو اچھل اچھل کر حاصل کرو گے، مال خرچ کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. میری بات سن لو، انھا ستکون ندامۃ یوم القیامہ. یہ عہدے کی طلب اور حرص قیامت کے دن سوائے ندامت کے، حسرت کے، خسارے کے کچھ نہ ہوگا. لمبا خسارہ قیامت کے دن جھیلنا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا. اور یہ بھی جمہوریت کے مفاسد میں سے کہ ایک شخص عہدہ طلب کرتا ہے اور اپنے آپ کو امیدواروں کی لسٹ میں جو ہے وہ لکھواتا ہے تاکہ مجھے منصب مل جائے، مجھے کرسی مل جائے، اسمبلی تک رسائی ہو جائے. اور پیارے پیغمبر نے اپنے صحابی ابو ذر غفاری سے فرمایا ابو ذر میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو مجھے خود پسند ہے. انی احب لک ما احب لنفسی. میں تیرے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے کرتا ہوں.
کہ لا تعمرن علی اثنین، کہ تو دو افراد کی بھی حکومت قبول نہ کرنا، دو افراد کی سربراہی بھی قبول نہ کرنا۔ یہاں تو لاکھوں اور کروڑوں کی سربراہی ہم بڑھ بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو ذر، میرا مشورہ یہ ہے کہ صرف دو افراد ہوں، صرف دو افراد، تو ان کی حاکمیت، ان کی حکومت بھی تو قبول نہ کرنا۔ میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، کیونکہ بڑی اس کی مسئولیت اور بڑی جواب دہی ہے۔ ان نصوص کی روشنی میں جو ایک طالب علم نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر یہ بات آگے پہنچ سکتی ہے تو پہنچائی جائے کہ اپنے کردار کو متعین کرے، اللہ سے ڈرے۔ تو پیارے پیغمبر نے 4 وصیتیں فرمائی، پہلی تقویٰ کی، اور دوسری امیر کی سمع و اطاعت کی، اور تیسری یہ کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، بڑے اختلافات، ان کا حل یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر میری اور میرے خلفاء کی سنت کو تھام لینا۔ یہ نہیں کہ فلاں کا قول، فلاں امام کا قول، فلاں برادری کا قول، فلاں پیر و مرشد کا قول، نہیں، سب کو چھوڑ دینا، میری سنت کو تھام لینا، تاکہ اختلاف کا خاتمہ ہو اور تم استقامت کی راہ پر آ جاؤ۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بہت سی نئی نئی چیزیں آئیں گی، ان سب کو چھوڑ دینا۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ہم کو فہم دے، بصیرت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہالت اور گمراہی اور ضلالت کے راستے سے بچائے رکھے۔ کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی صورت حال ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے دامن کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔